हिजरत क्या है, जानिए कुरान से। भाई क्या सोच रहे हो? भाई मेरा एक सवाल है सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 20 के बारे में। आप पहले ये आयत देखें, फिर मैं अपना सवाल करता हूँ। الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کوشش کی بیچ راستے اللہ کے ساتھ، ان کے مال اور ان کے نفسیات بڑا ہے درجہ نزدیک اللہ کے، اور وہ خاص کامیاب ہونے والے۔ بھائی اس آیت کے مطابق اللہ کی راہ میں جہاد اور ہجرت کرنے والوں کے لیے بڑا درجہ ہے، تو میں تو ایک پرامن ملک میں ہوں، تو کیا یہ آیت میرے لیے نہیں ہے؟ اور کیا مجھے یہ بڑا درجہ نہیں مل سکتا؟ بھائی ہجرت تو ہم سب نے کرنی ہے اور ساری زندگی کرنی ہے۔ آئیے آپ کو پہلے قرآن سے ہجرت لفظ کو سمجھاتے ہیں، پھر اس کا جہاد اور قتل سے تعلق دیکھیں گے۔ ہجرت لفظ کے بنیادی حروف ہا، جیم، را ہیں، جو قرآن میں تقریباً 31 مرتبہ آئے ہیں، اور ہجر لفظ کے معنی چھوڑ کر آگے بڑھنے کے ہیں، اور قرآن میں یہ ہجرت اچھائی کی طرف بھی ہے اور برائی کی طرف بھی ہے۔ آئیے پہلے قرآن سے برائی کی طرف ہجرت دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 66 اور 67 دیکھیں۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامعا تهجرون۔ یقیناً ہیں میری آیات پڑھی جاتی اوپر تم سب کے، پھر ہو تم اوپر پیچھے آنے والے تم سب کے لوٹ جاتے تکبر کرنے والوں میں، ساتھ اس کے کہانی سنا کر تم ہجرت کر جاتے ہو۔ بھائی اس آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم سب لوگوں کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور لوگ آیات کے ساتھ تکبر کر کے کہانی سنا کر ہجرت کر جاتے ہیں، تو یہ تو برائی کی طرف ہجرت ہے، اور یہ کوئی فزیکل یعنی جسمانی ہجرت نہیں ہے۔ جی بھائی آئیے اب اچھائی کی طرف ہجرت دیکھتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 26 دیکھیں۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ پھر ایمان لایا اس کے لیے لوط اور کہا بے شک میں مہاجر ہجرت کرنے والا طرف میرے رب، بے شک وہ ہے خاص عزیز خاص حکمت والا۔ بھائی اس آیت میں ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف ہجرت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک اچھائی کی طرف ہجرت ہے، تو یہ ہجرت بھی فزیکل نہیں، تو بھائی یہ اللہ کی طرف ہجرت کیسے ہوتی ہے؟ آپ سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 41 دیکھیں۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما غلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔ اور جو لوگ ہجرت کرتے ہیں بیچ اللہ کے بعد سے، جو ظلم کیا، آیتوں کو نظر انداز کیا، یقیناً ہم نے ان کو مقرر کیا بیچ خاص دنیا بہترین، اور یقیناً بدلہ خاص آخرت کا زیادہ بڑا، اگر ہیں وہ علم رکھتے۔ بھائی اس آیت میں اللہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہوا تھا، یعنی اللہ کی آیات کو نظر انداز کیا ہوا تھا، ان کو اللہ کے بیچ ہجرت کرنے پر دنیا و آخرت کے بہترین کے لیے مقرر کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ جی بھائی جب آپ آیات میں موجود اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ اللہ سے دور ہجرت کرتے ہیں، اور جب آپ آیات میں موجود اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ لیکن بھائی قرآن میں اللہ نے گھر سے نکالے جانے والی ہجرت کی بھی تو بات کی ہے، جس میں قتل کرنا اور قتل ہونا ہوتا ہے۔ آپ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 195 دیکھیں۔
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. پھر جواب دیا ان کے لیے ان کے رب بے شک میں نہیں ضائع کرتا عمل کیے ہوئے تم سب سے ذکر کرنے والے یا بیٹھے ہوئے تمہارے باز سے باز. پھر جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اور نکالے جاتے ہیں سے ان کے دیار دائروں اور تکلیف دیے جاتے ہیں بیچ میرے راستے اور قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں. یقیناً انکار کرتا ہوں بارے میں ان کی برائیاں اور یقیناً میں داخل کرتا ہوں ان کو ایک جنت جاری ہیں سے اس کے نیچے خاص نہریں ایک ثواب سے نزدیک اللہ کے اور اللہ اس کے نزدیک بہترین خاص ثواب. تو بھائی اس آیت میں اللہ ہجرت کرنے والوں کو اور گھر سے نکالے جانے والوں کو اور قتل کرنے والوں اور قتل ہونے والوں کو بڑا ثواب دے رہے ہیں. تو یہ گھر سے نکالے جانے والی ہجرت کیا ہے؟ بھائی آیت کی عربی میں جو لفظ دیار ہے اس کے معنی گھر کے نہیں سماجی دائرے کے ہیں، جسے انگلش میں سوشل سرکل کہا جاتا ہے. جیسے آپ کے دوست ایک سماجی دائرہ ہیں، آپ کے گھر والے اور رشتہ دار بھی الگ الگ سماجی دائرے ہیں، اور ان سماجی دائروں سے کب اور کیسے ہجرت کی جاتی ہے اس کے لیے آپ کو جہاد اور قتل بھی سمجھنا ہوگا. آئیے پہلے قرآن سے جہاد سمجھتے ہیں. جہاد کا لفظ قرآن میں اپنے بنیادی حروف جیم، ہا، دال کے ساتھ تقریباً 41 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن کے مطابق اس کے معنی جد و جہد یا کوشش کرنے کے ہیں. یہ جد و جہد یا کوشش اللہ کی راہ میں بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی راہ کے مخالف بھی ہو سکتی ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ جہاد یا جد و جہد یا کوشش اللہ کی راہ کے خلاف کیسے ہوتی ہے. آپ سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 8 دیکھیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور وصیت کی ہم نے انسان کو ساتھ اس کے والدین کے اچھائی، اور اگر تجھ سے جہاد جد و جہد کریں تیرے شریک کرنے کے لیے ساتھ میرے، جو نہیں تیرے لیے ساتھ اس کے کوئی علم، پھر نہیں اطاعت کرنا ان کی میری طرف، تم سب نے لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم سب کو خبر دوں گا ساتھ جو ہو تم عمل کرتے. بھائی اس آیت کے مطابق تو جب والدین اللہ کے کسی حکم کے خلاف اپنی یا کسی اور کی بات منوانے، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ شرک کرنے کے لیے اولاد کے ساتھ کوشش یا جد و جہد کرتے ہیں تو وہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں. جی بھائی، جیسے اللہ نے سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 159 میں فرقوں کا حصہ بننے سے منع کیا ہے، اور جب آپ کے والدین اللہ کے حکم کے اوپر اپنی بات لا کر خود کو خدا بنا کر آپ پر ان کے فرقے میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں تو آپ کے والدین بھی شرک کروانے کے لیے جہاد یعنی جد و جہد یا کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ جہاد یا جد و جہد اللہ کی راہ کے خلاف ہے اور اس میں کوئی جسمانی قتل نہیں ہو رہا، تو یہ تو جہاد ہو گیا غلط مقصد کے لیے. اب دیکھیں کہ قرآن میں ایک اور طرح کا جہاد بھی ہے جو اچھے مقصد کے لیے ہے، اور یہ جہاد اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے. اور اللہ کی راہ میں جہاد کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ جس میں آپ اپنے نفس کے شیطان سے لڑتے ہیں تاکہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کر سکیں. دوسری جہاد کی قسم وہ ہے جس میں آپ
दूसरे के नफ्स के शैतान से लड़ते हैं ताकि दूसरे लोग अल्लाह के हुक्म पर अमल कर सकें। अब आप अपने नफ्स के शैतान से जिहाद सूरा नंबर 29 और आयत नंबर 6 में देखें। वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही इन्न अल्लाह लगनियुन अनि अल आलमीन। और जो जिहाद कोशिश करता है, फिर बेशक जो वो जिहाद करता है उसकी नफ्स नफ्सियात के लिए, बेशक अल्लाह यकीनन बेनियाज है बारे में खास जहानों इल्म वालों के। भाई, इस आयत में अल्लाह अपनी राह में जिहाद की एक किस्म बता रहे हैं और ये जिहाद होता है अपनी नफ्सियात के लिए, यानी जिहाद में आप अपनी नफ्सियात से लड़ते हैं ताकि आप अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात पर काबू पाकर खुद की इस्लाह कर सकें। जी भाई, जब आप अपने अंदर के शैतान से लड़ते हैं तो ये जिहाद आपकी नफ्स के लिए है और इस जिहाद के जरिए आप हिजरत करते हैं बुरे आमाल से नेक आमाल की तरफ। चलें अब हम आपको दिखाते हैं कुरान में मौजूद अल्लाह की राह में जिहाद की दूसरी किस्म। ये वो जिहाद है जो आप कुरानी दलाइल के साथ अल्लाह के हुक्म पर अमल ना करने वालों के साथ करते हैं। और कुरान की सूरा नंबर 25 की आयत नंबर 52 के मुताबिक ये जिहाद एक कबीर यानी बड़ा जिहाद है। फला तुतिई अल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। फिर नहीं तुम अतात करो खास इनकार करने वालों की और जिहाद कोशिश करो उनसे, इसके साथ एक जिहाद बड़ा। इस आयत के मुताबिक अल्लाह हमें उन लोगों की अताअत करने से मना कर रहे हैं जो कुफ्र या इनकार करते हैं और हमें इसके साथ यानी कुरान के साथ जिहाद करने का हुक्म दे रहे हैं, यानी लोगों को आयात बयान करनी है ताकि उनके अंदर के शैतान से जिहाद किया जाए। तो भाई, ये तो मेरी समझ में आ गया कि कुरान में मौजूद लफ्ज जिहाद के मानी कोई जिस्मानी लड़ाई के नहीं है बल्कि जिद्दोजहद या कोशिश करने के हैं, चाहे वो कोशिश सही रास्ते में हो या गलत। और अल्लाह की राह में जिहाद की दो किस्में हैं। एक किस्म वो जिसमें आप अपने नफ्स के शैतान से लड़ते हैं ताकि आप अल्लाह के हुक्म पर अमल कर सकें। दूसरी जिहाद की किस्म वो है जिसमें आप दूसरे के नफ्स के शैतान से लड़ते हैं ताकि दूसरे भी अल्लाह के हुक्म पर अमल कर सकें। अच्छा भाई, अब कत्ल करना और कत्ल होना भी समझा दें। जी भाई, आप सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 54 देखें जिसमें अल्लाह अपने नबी हजरत मूसा के जरिए उनकी कौम को अपने नफ्स को कत्ल करने का हुक्म दे रहे हैं। तो अल्लाह कोई खुदकुशी का हुक्म नहीं दे रहे बल्कि लोगों को अपनी गलत नफ्सियात या गलत ख्वाहिशात को कत्ल या खत्म करने का हुक्म दे रहे हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुम अल-इज्ला फतूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुन लकुम इन्द बारिइकुम फ़ताबा अलैकुम इन्नहु हुवा अल-तव्वाबु अल-रहीम। और जब कहा मूसा ने उसकी कौम के लिए, ऐ मेरी कौम, बेशक तुम सब जुल्म किया तुमने, तुम सब के नफ्स नफ्सियात पर, साथ तुम सब के पकड़ने खास जल्दबाजी को, फिर लौटो तरफ तुम्हारे खालिक, फिर कत्ल करो तुम्हारे नफ्सों नफ्सियात को। ये सब बेहतर है तुम सब के लिए नजदीक तुम्हारे खालिक के, फिर लौटेगा ऊपर तुम सब के, बेशक वो है खास लौटने वाला, खास रहीम। भाई, इस आयत में अल्लाह नबी के जरिए अपने नफ्स को कत्ल करने का हुक्म दे रहे हैं। तो अल्लाह कोई खुदकुशी का हुक्म नहीं दे रहे बल्कि अल्लाह गलत नफ्सियात या गलत ख्वाहिशात को कत्ल या खत्म करने का हुक्म दे रहे हैं ताकि लोग अल्लाह के हुक्म पर अमल कर सकें। भाई, क्या आप इसकी कोई आम जिंदगी की मिसाल देंगे? जी भाई, मिसाल के तौर पर आप दोस्तों में बैठकर गीबत करते हैं
اور جب غیبت کے خلاف اللہ کا حکم آپ کی سمجھ میں آ گیا اور آپ نے غیبت کرنا چھوڑ دیا تو آپ نے اپنے نفس سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور آپ نے اپنے نفس کا قتل کر دیا، اور اگر آپ نے اپنے ان دوستوں کے ساتھ ان کی غیبت کے وقت بیٹھنا چھوڑ دیا تو آپ نے اپنے اس غلط سماجی دائرے سے خود ہجرت کی، اور اگر جس وقت آپ کے دوست غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے دوستوں کو غیبت پر آیت بیان کرتے ہیں، تب آپ کے ساتھ غیبت کرنے والے آپ کے دوست آپ کو اور آپ کی زندگی کو مردہ کہیں گے اور آپ کو اپنے سماجی دائرے سے نکال دیں گے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 169 اور 170 میں کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اللہ کے نزدیک اور خوش ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو بھائی، یہ ہے نفسیاتی قتل، اور اس قتل کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ یہ قتل کر لیتے ہیں تو آپ اس معاملے میں برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ بھائی آپ کا شکریہ، اب میری سمجھ میں آ گیا کہ اپنے برے اعمال اور غلط عقائد سے جہاد کر کے ان کا قتل یعنی خاتمہ کر کے جو ہم اپنے اندر قرآن کے مطابق تبدیلی لاتے ہیں، وہ قرآن کے مطابق اچھی تبدیلی لانا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا ہے۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔